اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعزاز ختم نبوت کا ہے، وہاں ایک بڑا اعزاز درود پاک کا بھی ہے۔ درود پاک دوا بھی ہے، ذکر بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے اور ترقی بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے صرف گناہ نہیں مٹتے بلکہ انسان کے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ درود شریف روح کی زکوٰۃ ہے، یعنی پاکی ہے۔ درود شریف سے انسان منافق نہیں ہوتا، گناہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 حدیث، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا بخیل کون ہے؟ فرمایا من لم یصلی علیہ، جو مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اسی طرح آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ یہ روایت ہے ابن حبان کی، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ میں کتنا درود آپ کے اوپر پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ سے ہو سکے۔ پہلی مرتبہ فرمایا کہ 1 حصہ، 2 حصے، نصف، آخر میں فرمایا جتنا تم سے ہو سکے زیادہ مجھ پہ درود پڑھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا اذن تکفی ہمک ویکفرک لک ذنبک، اس وقت تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے اور ساری کی ساری ٹینشنیں اور پریشانیاں ختم ہوں گی۔ تو میں کہتا ہوں شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر سحر و شام سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، جب کروں میں سفر کا آغاز تو پلٹنے سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ تو آپ نے نبی علیہ السلام سے عقیدت، محبت میں ڈوب کر، عشق میں ڈوب کر آقا مدنی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ درود پاک دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ درود پاک سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ساری کی ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی عند قبری سمعتو، جو میری قبر پہ آ کر درود پاک پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، ومن صلی نائیا فقد ابلغتہ، جو دور سے درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہم کنجوس نہ بنیں، بلکہ میں آپ حضرات سے یہ بات ذکر کروں گا، اگر اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 6 بجے، تو کل 6 بجے سے لے کے آج 6 بجے تک کتنا ہم نے درود پڑھا؟ کل 6 سے لے کر آج تک کتنا ہم نے درود پڑھا؟ اب اگر ہم صرف دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں کہ فلاں درود نہیں پڑھتا، فلاں درود نہیں پڑھتا، تو میں آپ سے اپنے ضمیر سے یہ سوال کروں کہ کل اس وقت سے لے کے آج اس وقت تک میں نے کتنا درود پاک پڑھا؟ شاید 6 بار بھی نہیں پڑھا ہوگا، 5 بار بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ تو گویا کہ ہم آقا علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ یہ ناراض نہ ہوں گے تو منافقت ہے کہ ہم درود کا نام تو لیتے ہیں، آپ نے آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے نہیں ہیں۔ بیٹھ کر تسلی سے روضہ رسول اور جالی کو سامنے رکھ کر کثرت کے ساتھ کم از کم علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 300 بار درود پاک پڑھنا یہ کثرت میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کثرت سے آپ نے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔